سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضامند، میں اور مولانا میں ناچیز محمد اویس ربانی، مولانا مفتی اعظم مفتی پاکستان، اور ایک ایسا آدمی جو بہادر بھی ہے، استقامت والا بھی ہے، اور جب بات ہوتی ہے نا اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے حوالے سے، خوش عقیدہ، خوش لہن، خوش گفتار، خوش فکر، اور اس حد تک کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے بہت سے لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں آ جاتی ہیں۔ مفتی حنیف قریشی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صاحب، پہلا ہی سوال شعبان المعظم کے حوالے سے ہے۔ 3 شعبان، حضرت سیدنا امام حسین پاک، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ جو بنیادی طور سے امام حسین کی ولادت ہے، ولادت باسعادت، اور اس کے بعد بیچ کی زندگی غائب نظر آتی ہے، یعنی کوئی بھی اس پہ بات ہی نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ اور پھر سیدھا کربلا کا ذکر آتا ہے، وہ اس سے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ولادت، اس کے بعد کی زندگی، اصحاب رسول میں آپ کا کردار، یہ ذرا بیان فرمائیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو چند ابتدائی بچپن کے سال ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے، تو یہ اس لیے زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ یہ ان کے فضائل، کمالات اور عظمتوں پر دلالت کرنے والے سال ہیں، کیونکہ یہ سال انہوں نے یا رسول اللہ کی گود میں گزارے ہیں، یا حضور کے کندھوں پہ گزارے ہیں، یا حضور کے سینے پہ سوتے ہوئے گزارے ہیں، یا کبھی حضور کی انگلیاں پکڑ کے چلتے نظر آتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے منور سے اپنا چہرہ لگا کر حضور کبھی ان کے ہونٹ چوم رہے ہیں، کبھی ان کی آنکھیں چوم رہے ہیں، کبھی ان کی گردن پہ بوسے دے رہے ہیں، یہ کبھی حضور کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی آقا حضور کی آنکھوں پہ اوپر پیار کر رہے ہیں، کبھی ان کی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ان کے سینے پہ کھیل رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں ہمیں جناب سواری بننے ہیں، ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں۔ تو یہ اس لیے ان کا ایک ایک دن نا جی وہ اتنا ہیوی اور اتنا بھاری ہے کہ امت جب وہ سٹارٹ ہی کرتی ہے تو اسی میں مہینے بھی گزر جاتے ہیں، اسی میں جناب وہ سارا، اس وجہ سے زیادہ ان کا بچپن جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وہ اور فضائل کے عروج اور کمال کا یہ جو ہے نا وہ دور ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد جناب ان کی زندگی جو ہے نا وہ امت کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہے۔ میں اس میں دو جو نا فیکٹر سمجھتا ہوں کہ ان کی بعد والی زندگی ہائی لائٹ کیوں نہیں ہے، کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ چند ابتدائی بچپن کے سال اور ڈائریکٹ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں، امام حسن اجتباء کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ڈائریکٹ ہم ان کو جنگ یا صفین میں یا بعد میں صلح کے اس میدان میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہی قوم بیان کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر آپ ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو جیسے یہ ظاہر تعلیم و تربیت جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوئی وہ تو ہوئی، باقی انہوں نے مکمل تعلیم اور تربیت اپنے گھر میں حضرت مولا کائنات جو باب مدینۃ العلم ہے ان سے حاصل کی، اور اس کے بعد یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ امام حسن اور امام حسین نے باقاعدہ پڑھائی کا حلقہ قائم کیا اور لوگوں کو پڑھایا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ جوانی میں آئے تو وہ ایک دور تھا خلفائے راشدین کا، حسین ان کی زندگی کا دور تھا، کہ جب اسلامی فوجیں دور دور تک مر کے لڑ رہی تھیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا تھا، تو ہم امام حسن اور حسین کو ان مارکوں میں بھی دیکھتے ہیں، بطور مجاہد آپ شرکت کرتے ہیں۔ اب ایک مکتب فکر تو وہ اس لیے ان کی ان دلوں کو بیان نہیں کرتا کہ اگر وہ یہ کرے تو ان کی تو دلیل کا یہیں پہ دھڑم تختہ ہو جائے گا کہ بھائی اگر وہ خلفائے راشدین نہیں تھے تو ان کی طرف سے یہ جو ان کا بھیجا گیا جنگی مہم تھی تو اس کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے؟ وہ یہاں کر وہ ہینڈز اپ ہوتے ہیں، اس وجہ سے درمیان سے انہوں نے پوری زندگی کو جو ہے اسکپ کر دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکثر بیان نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کی طرف سے اہل سنت کے ہاں یہ چیزیں بھی ڈسکس نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی بھی بنیادی وجوہات میں سے وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی یہ المیہ آپ سمجھ لیں کہ ان ہستیوں کا ذکر بھی بس بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ کی چند احادیث کے فضائل تک ہی اب جو ہے نا محدود رہ گئے،
اور وہ بھی اگر کہیں حسنین کریمین کا ذکر کیا جائے تو ساتھ پہلے پابندی لگائی جاتی ہے کہ جی پہلے فلاں ذکر کرو فلاں ذکر کرو اپنا، پھر ان کا جو ہے نا وہ ذکر صحیح کرو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو حالانکہ جن بزرگوں نے یہ کہا تھا یہ اس جگہ کے لیے کہا تھا کہ جہاں ایسے ایلیمنٹس ایسے روافظ کا زور ہو کہ جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور صحابہ کرام پر تبرہ بازی اور صحابہ کی مخالفت کر رہے ہوں، تو وہاں اگر وہ عوام اہل بیت کے ذکر کے لیے آئی ہوئی ہے تو وہاں ابتدا میں تھوڑا سا صحابہ کرام کا ذکر بھی کر دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والے وہ ہیں تبرہ باز ہیں یا دوسرے جو صحابہ کو ماننے والے ہیں. اس فرق کے لیے کہا گیا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا ابتدا میں ذکر کر دیا جائے. تو ہمارے ہاں تو یہ اس وجہ سے پھر یہ چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں، اور ہماری عوام چونکہ ان ہستیوں کی زندگی میں بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے جو ان کا معاملہ ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے، تو اب اسی کے اندر ہی اسی کربلا ہی کے اندر امت صدیوں سے کربلا میں بہت پیغام ہے، بہت پیغام ہے، تو مگر بس اس وجہ سے جو ہے نا پھر وہ عام طور پر یہ بیان نہیں ہوتا. اچھا یہ واقعہ سچا ہے تو اس کو ذرا بیان فرما دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود حسنین کریمین کو کہا کہ جو لکھوا کے لیا اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ میری قبر میں رکھ دینا تختی، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں میرے جو معلومات ہیں شاید کہیں پر ہو، یہ اہل سنت کی کسی مستند مین سٹریم حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے. حضرت علی کے لیے ایک واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں. تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں قبر منور میں انہوں نے وصیت کی کہ اس کو رکھ دینا تاکہ مجھ سے جب اللہ پوچھے کہ عمر کیا لے کے آئے تو میں کہوں مالک میں علی کی یہ تحریر لے کے آ گیا. تو یہ ایک بعض سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے. لیکن وہ جو واقعہ ہے کہ بھئی حضرت ابن عمر اور وہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے غلام کے بیٹے، یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گیا، یہ ایسے ہے نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین کی جو عمر ہے یعنی ایج ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھئی وہ بچپن میں اتنی بڑی عمر والے جو ہے نا وہ جوان ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، تو وہ چھوٹے سے بچوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں. تو ان بچوں کے لیے بھی تو جوانوں کے سردار کا لقب مل گیا ہے، بچپن میں مل گیا. تو اب یہ مطلب ہماری بہرحال اہل سنت کی کسی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ جذباتی جو تقریروں کی کتابیں ان میں کہیں میں وہ واقعہ کیا ہے کہ حضور کریم عید کی نماز کے لیے رواں دواں ہیں اور کاندھوں پہ حسنین کریمین کو سوار کیا ہوا ہے، نعم الراکب نعم المرکوب. وہ کون سے صحابی تھے، کس نے پوچھا، کس نے سوال کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ میری معلومات کے مطابق 5 سے زیادہ روایتیں ہیں. اچھا مختلف موقعوں کی ہیں. ایک جگہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک جگہ اور ایک صحابی ان کا ہے کہ جب انہوں نے حسنین کریمین کو حضور کے کندھوں پر سوار دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نعم الجمل جمل، حضرت عمر کے الفاظ ہیں نعم الجمل جملکما. اب اس کا لفظی معنی تو تھوڑا بنتا ہے تمہارا اونٹ کتنا وہ پیارا ہے، لیکن یہ لفظ جمل یعنی سواری، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ونعم الراکبان، سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں. تو اسی طرح نعم المرکب کے الفاظ بھی ہیں کہ کتنی سونی سواری ہے، تو انہوں نے فرمایا ونعم الراکب. تو وہاں امام حسن تھے اور ایک جگہ امام حسین تھے، ایک جگہ دونوں تھے. تو یہ تقریباً میری معلومات کے مطابق یہ 5 مختلف جو ہے نا وہ روایتیں ہیں کہ جن میں ایسا ہوا کہ صحابہ نے رشک کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ حضور کے کاندھے مبارک پہ بیٹھنا، زلفوں کو پکڑنا. یعنی کوئی صحابی کتنے بھی مقام مرتبے پہ پہنچ جائے، ہماری جانیں قربان، مگر وہ تو قدموں میں بیٹھنے کی عزت کو. ویس بھائی میں اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت کو نا اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق کرم کیا ہوا ہے، فضل کیا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جن کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں حضور جن کے کندھوں پر بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق نے غار کی چڑھائی جو ہے نا چڑھی، تو اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا. اب یہاں یہ کوئی نہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی حضور تھک گئے تو ان کو اٹھا کے یہ نوازش ہے، یہ نہیں ہے.
جسمانی طور پر اللہ کے رسول جو ہے نا وہ اوروں سے زیادہ مضبوط تھے بھائی. یہ کیسے ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق حالانکہ عمر میں تو دونوں ہیں برابر ہیں اور جسمانی طور پر ویسے جسامت میں حضرت ابوبکر صدیق کمزور ویسے بھی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں. تو اب ہم عمر ہوں اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 100 مردوں کی طاقت دی, وہ حدیث موجود ہیں. تو یہ نوازش ہے. تو اللہ کے نبی نے, اور پھر جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اب جناب اتنی بڑی عمر کے بندے کو بندہ کندھوں پہ کیسے اٹھا سکتا ہے, تو یہ وہ والا اٹھانا نہیں ہے کہ جس طرح آپ کسی کمزور بندے کو یا مریض کو اٹھا کر لے کے چلتے ہیں. میں یہ اگر روایات کو ہم جانچیں اور پرکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی نے جو نا لاڈ اور شفقت سے اترتے ہوئے انہوں نے کاندھا نیچے کیا ہے, انہوں نے ان کے کاندھے کے اوپر وزن رکھا اور آپ جو ہے نا وہ اس پہاڑی پر نیچے اترے یا چڑھائی چڑھی ہے اترے, جو بھی ہے, لیکن ایسا ہوا. تو اب اس میں بھی عجیب و غریب رویہ ہے. کوئی کہتے ہیں جی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے کندھوں پہ اس لیے بٹھایا کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے تھے, اور حضرت علی کو کندھوں پر خود اس لیے بٹھایا کہ علی خود بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے تو ان کو کندھوں پر بٹھا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تقابل ہی ہے. یہ سوال کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو اس لیے حضور ان کے کندھوں پر بیٹھے کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے تھے, اور حضرت علی کو صرف بٹھایا ان کے کندھوں پر بیٹھے اس لیے نہیں ہے کہ حضرت علی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھاتے. یہ تکلف ہے, یہ تکلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہر خدا فاتح خیبر ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کو اٹھائے. دوسری طرف ایک سواری کا جانور رسول اللہ کو اٹھا کر چل رہا ہے, اور مولا علی وہ ہیں کہ جو خیبر کے قلعے کے دروازے کو اٹھا کر اس کو بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں اس طاقت کے مقابلے میں کیا طاقت ہے. پھر اگلی بات یہ کہ احد والا جو معاملہ ہوا, حضور زخمی ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اٹھا کر غار کی اندر وہ تشریف لے گئے. تو اب یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ رپورٹ ہوا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہیں؟ تو طلحہ بن عبید اللہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, مولا علی نہیں اٹھا سکتے. وہ تو نفس پیغمبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تکلفات ہی ہیں اس طرح کی باتیں کرنے میں. تو خیر وہ میں بات کر رہا تھا کہ کبھی حضور کندھوں پر اٹھا کر نوازتے ہیں اور کبھی حضور کندھوں پر بیٹھ کر. اچھا, وہ کاندھوں سے بھی اور یاد آیا, میں تو آج حب اہل بیت میں مست ہوں, جسے کہتے ہیں نا جام ولا پی رکھی ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ حضور سجدے کی حالت میں ہیں اور حسنین کریمین آ گئے اور کمر مبارک پہ سوار ہو گئے اور سجدے میں تسبیح کو طویل دیا. یہ واقعہ ذرا بیان کریں. جی دیکھیں, یہ بھی کئی مختلف روایتیں اور مختلف انداز سے اہل سنت کی جو حدیث کی کتابیں ان میں یہ موجود ہے. طبرانی اوسط میں, طبرانی کبیر میں, نسائی امام نسائی نے اس کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے, امام احمد بن حنبل نے کیا ہے, دیگر اور کئی بزرگوں نے اس کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر سجدے میں تھا تو ایک میں کہ دونوں شہزادے آپ کے جو ہے نا کندھوں پر آ کر سوار ہو گئے. تو ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے ان کے کندھوں پر آ جاتے. تو لمبا سجدہ ہوا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ بھئی کہیں اللہ نہ کرے حضور کا وصال با کمال تو نہیں ہو گیا کہ اتنی دیر ہو گئی یہ سجدے میں. کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دو چھوٹے چھوٹے شہزادے جو ہے نا وہ سوار تھے. تو دوسری بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شہزادے جو ہے نا آتے مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے اس طرح کیا کہ حضور کے کندھوں پر. اچھا, وہ جو نماز مجھے لگ رہی ہے وہ باجماعت نہیں تھی, کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پر وہ آ کر سواری ہوتے. جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حسنین کریمین کو روکنا چاہے تو اللہ کہتے نہیں ان کو رہنے دو, یہ جو نا جو کرتے ہیں یہ کریں. نہیں, صحابہ نے شاید یہ سمجھا کہ شاید حضور کی نماز ڈسٹرب ہوئی ہو اور وہ بچوں کو روکنا چاہا, انہوں نے فرمایا نہیں ان کو رہنے دو, ان کو اپنی حالت پہ, یہ نہیں یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو. تو اس طرح کے کئی واقعات اہل سنت کی کتابوں میں جن میں امام حسین کے اکیلے کا بھی ذکر بھی موجود ہے, امام حسن کے اکیلے کا ذکر بھی موجود ہے, اور دونوں شہزادوں کے حضور کی سواری کرنا حالت نماز میں, حضور کی نماز کی حالت میں, یہ بالکل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. میں آپ کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا, محظوظ ہو رہا تھا, اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے بھی اس پہ مستند دلیل لگا دی کہ حضور کریم سجدے میں ہے, چاہے وہ مفرد نماز ہے یا جماعت کی نماز ہے, مگر نماز بھی تو سید کونین کی نماز ہے, اور اس کی ان کاندھوں پہ اگر حسنین کریمین سوار ہیں تو آپ, حالانکہ کتنی چوٹ لگے کوئی چوٹ کا تصور ہی نہیں ہے, اگر اٹھ بھی جائیں تو بچے کو ذرا سے ہلکا سا سائڈ میں آنا, عام طور سے ہمارے بچے گر رہے ہوتے ہیں,
مگر جناب حسنین کے لیے یہ تک گوارا نہیں ہے کہ آپ کاندھے سے زمین سجدے کی حالت میں زمین پر آئے. تو پھر یہ امت ہم لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ اور وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے گھوڑے سے گرایا اور پھر اس کے اوپر گھوڑے سوار کیے، چلائے دوڑائے شمال جنوب کے؟ یہ کون لوگ تھے اس وقت؟ اصحاب رسول اور وہ جانثاران محمد مصطفیٰ، ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ دیکھیں اویس بھائی، بنیادی طور پر تو یہی وہ سوچ کا زاویہ ہے نا، اس کے جو ہے نا کانٹے جسے کہتے ہیں نا ان کے ٹیڑھ ہونے کا معاملہ ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف اس امت کو یہاں تک سرکار کے حوالے سے ایموشنل کیا گیا، اور ایسا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایموشنل ہوں، کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ناخنوں کے بارے میں کہے کہ نبی علیہ السلام کے ناخن بڑے ہوئے تھے، یا یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، تو یا یہ کہے کہ حضور کے بال جو ہے نا وہ بڑے ہوئے تھے، آذرائے تمسخر، ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. اور یہاں تک اس امت کو محبت رسالت کے جام پلائے گئے ہیں اور ان کو ایموشنل رکھا گیا، اور ایسا ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی پسند کو ناپسند کرے، کدو شریف جو ہے اس کی اگر وہ بے ادبی کرے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ گردن زدنی اس کا لائق ہے. وہ تو حیران ہوں میں کہ یہی سوچیں، یہی افکار اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں کہ جو جس پتھر کو حضور نے لب لگایا حجر اسود، اگر اس کو کوئی توڑ دے تو کہا یہ کافر ہے، اس نے شاعر اللہ کی توہین کی ہے. اس پر اگر کوئی غضب سے غصے سے تھوک دے تو کہتے کافر ہے، بے ادبی کی اس نے شاعر اللہ کی. اور کعبہ شریف کے اوپر اگر نجاست کوئی پھینک دے بے ادبی سے تو کہتے ہیں یہ بالکل بالاتفاق ہوگا یہ کافر ہے کہ اس نے کعبہ شریف کی توہین کی. لیکن یہی قوم جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگر کے ٹکڑے کو، ان کی لاش جسد اطہر کو، لاش مبارک کو جو ہے نا گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال کیا، اور پھر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور زخمی کر کے جناب ان کو گھوڑے سے گرایا. تو اس وقت ان لوگوں کا رویہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس وقت کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، پتہ نہیں توبہ کر لی، پتہ نہیں کیا کر لی، نہیں کافر نہیں کہنا ہے. بس یہاں سے آ کر نا میرا پھر جو مسلک ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ الگ ہے، تو میرا یہاں سے مسلک الگ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور کی پسند کدو بھی ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی محبتوں میں جب ہمارے پاس نسائی کی اور دیگر سیاح کی روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے، مختلف روایتیں کہ جن میں ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ، ایک روایت میں علی، اور ایک روایت میں حسن اور حسین. تو جو حضور کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، پسندیدہ ترین ہستیاں ہیں، جو حضور کے لبوں سے لب لگانے والے، حضور کے ہونٹوں کو، حضور کی زبان مبارک کو چوسنے والے، حضور کے لعاب دان کی گھٹی لینے والے، تو ایسی ہستیوں کی جو بے ادبی اور بدتمیزی کرنے والا خنزیر ہے، خبیث ہے، آپ اس کے حوالے سے نام رویہ کریں. اس لیے ہم یہ آ کر کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو رو رعایت نہیں ہے. اگر میری ماں کو کوئی برا بھلا کہے تو میں کبھی مولوی سے پوچھ کے اس کے بارے میں ایکشن نہیں لیتا. تو میرے رسول کے جگر پاروں کے بارے میں جن کتوں نے یہ کچھ کیا ہے میں تو ان کو برملا کہتا ہوں. میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ یہ تو کتوں سے بھی بدتر ہیں. یہ تو جناب اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو ہمارے فقہا کہتے ہیں جی کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. تو جو رسول اللہ کی آل کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھے تو ویسے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے جہنم میں اگر کتا ہو سکتے تو سور بھی تو پھر ہو ہی سکتا ہے. تو پھر یہ تو جہنم کے سوروں کا بھی سوروں کا باپ نکلا یہ خنزیر کے جس نے جناب اللہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ ایسا معاملہ کیے. صاحب یہ بھی سوال میری نئی نسل کو چپتا ہوگا. اتنی نہیں کہ تھوڑی سی تعداد میں، لا تعداد میں اہل بیت عظام کے حوالے سے احادیث موجود ہیں. یہ میرے جسم کا حصہ ہے، روح جسم، ان کا خیال رکھنا. میں تمہیں ان کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا. ان کے یہ تو میں تمہیں امانتیں دے رہا ہوں. اس کے باوجود اب میں 61 سنہ ہجری میں چلا جاتا ہوں، دنیا چھوڑ کر اصحاب رسول اور معتبرین موجود ہے، دنیا چھوڑ کر جناب امام حسین سے دشمنی کیا ہے اسلامی حکمرانوں کو؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو اقتدار ہے نا، یہ اقتدار کی لذت، یہ ایک ایسا حجاب ہے نا کہ یہ نبوت کے اور جو ایمان والے رشتے ہیں نا یہ ان سے بھی بندے کو دور کر دیتا ہے. اب یزید نے جو کچھ کیا وہ کس کے لیے تھا؟ اقتدار کے لیے تھا. اقتدار کے اندر رہنے کے لیے یہ سارا اس کا جو تھا، اس نے نواز رسول کے ساتھ ظلم کیا. آپ نے پہلے بھی سوال کیا، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ امام علی مقام جب مدینہ منورہ سے آئے، پہلے مکہ شریف آئے، پھر مکہ شریف سے حج کے دنوں میں آپ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے.
تو اس پر ایک بڑا مارکت الارا سوال کھڑا کیا جاتا ہے جی کہ بھئی صحابہ کہاں تھے؟ اکیلا نبی کے شہزادہ جو ہے نا وہ میدان کربلا میں گیا، تو باقی صحابہ کہاں تھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے 18 لوگ بنو ہاشم کے شہید ہوئے، اس کا مطلب ہے 18 گئے تھے، باقی کہاں تھے؟ کیا بنو ہاشم میں صرف 18 ہی لوگ چھوٹے بڑے رہتے تھے جو وہاں شہید ہوئے ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہوں گے۔ بنیادی طور پر امام علی مقام دعوت جہاد دے کر خروج کر کے یزید کے خلاف آپ نہ مدینہ سے نکلے تھے نہ مکہ سے۔ مدینہ سے تو ٹارگٹ کلنگ کا آپ کو رپورٹ مل چکی تھی کہ بھئی یزیدی ان کی یہ ٹارگٹ، ان کا یہ ان کا آرڈر تھا کہ ان کو آپ قتل کر دیں، جیسے کہ ہماری تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو امام علی مقام حکمت کے پیش نظر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ سے مکہ شریف ہجرت کر گئے، وہاں سے تشریف لے آئے مکہ شریف۔ پھر مکہ شریف میں پتہ چلا کہ ٹارگٹ دیا گیا ہے ان یزیدی کارندوں کو کہ بھئی ان عین حج کے دنوں میں وہ حالات خراب کریں اور چند صحابہ کو جو نا راستے سے ہٹا دیں۔ تو آپ انہی حج کے دنوں میں پھر آپ ریاست کے لیے اور دین کے لیے اور ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے آپ اپنی آل اور اولاد سمیت وہاں سے آپ جانب کوفہ ہے، اور پھر راستے میں جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا۔ تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے جی کہ نبی کے شہزادہ جنگ کے لیے گیا تو صحابہ کرام باقی جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے، اس میں تو تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ حضرت امام حسین پر تو جنگ مسلط کی گئی، یزید کی فوجوں نے آ کر راستہ روکا اور ان پر تو جنگ مسلط کی گئی، نہ یہ کہ امام علی مقام کوئی جناب جنگ کا نعرہ لگا کر میدان میں گئے تھے۔ ذرا سوچا جائے کہ کیا میدان جنگ میں کوئی 6 مہینے کا بچہ لے کر جاتا ہے؟ اپنے پردہ نشین خواتین گھر کی جناب ماؤں بیٹیاں اور بیویاں اور بھانجیاں بھتیجیاں لے کر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے؟ اس طرح سے جاتا ہے؟ نہیں، معترضین کی بات ایک طرف سے اور پیش کر دوں، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جناب عبداللہ ابن عمر جیسی بڑی قدغاور شخصیت، وہ جہاں حضرت علی کی بیعت نہیں کرتے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، وہاں یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیتے، امام حسین کی معاونت نہیں۔ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا، یہ درست نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ باقاعدہ دیگر صحابہ کی طرح انہوں نے بھی مولا کائنات کی خلافت کو تسلیم کیا۔ البتہ حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں رہ کر حضرت امیر معاویہ کی فوجوں سے جنگ نہیں کی، یعنی الگ ہو گئے تھے، الگ تھلگ ہو گئے تھے، ان کا ایک اپنا موقف تھا۔ ان کے نزدیک یہ جو جنگ تھی تو اس وقت تک ان کے نزدیک اس کی پکچر کلیئر نہیں تھی، کیونکہ جو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا جو جسے آپ یوں کہہ دیں کہ پروپیگنڈا تھا، یا ان کا جو ایک انہوں نے نیریٹو، کیا لفظ بولتے ہیں، نیریٹو ہی بولتے ہیں، وہ جو انہوں نے بیانیہ انہوں نے جو متعارف کروایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ خون عثمان کا بدلہ لے رہے ہیں، قصاص چاہیے، قصاص کا ان کا مطالبہ تھا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ خاموش تھے، یعنی وہ نہ ادھر تھے اور نہ ادھر۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بہت افسوس کرتے رہے کہ اس وقت میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، یعنی میں خلیفہ راشد حضرت علی کی طرف سے ہو کر میں حضرت امیر معاویہ کی فوجوں کے ساتھ کیوں نہیں لڑا۔ یہ باقاعدہ ہماری اہل سنت کی معتمد علیہ کتابوں کے اندر ایسا موجود ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ یزید کے حوالے سے جو آپ بیعت کی کہ انہوں نے بیعت کی، لیکن یہ تو زیادتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یزید کی انہوں نے بیعت کی، یہ بتایا جائے، لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ کس طرح سے کی۔ سارا موجود ہے، آپ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، طبری کو ہی آپ پڑھ لیں اگر زیادہ نہیں ہے تو اہل سنت کی ایک مستند ترین جو ہے نا تاریخ کی کتاب ہے طبری ہے، آپ اس طبری کو ہی دیکھ لیں، البدایہ کو پڑھ لیں، یا دیگر آپ ہماری تاریخ کی کتابوں کو الکامل ابن اسیر کو پڑھ لیں، بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے دھوکہ کر کے دھوکے کے ساتھ یزید کی بیعت لی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا جی کہ حسنین کریمین نے جو نا وہ بیعت ادھر انہوں نے کر لی تھی تو آپ بھی کر لیں۔ تو اگر آپ کا یہاں بھی ایک آپ مجتہد صحابی تھے، آپ کا یہاں بھی ایک اجتہاد تھا، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جب میں نے ایک بندے کی بیعت کر لی تو ان کے پاس وہ ایک روایت کا وہ معاملہ تھا کہ اگلا بندہ جب تک کفر کی حد تک نہ جائے تو پھر اس کی بیعت سے آپ نہ نکلیں، جیسا کہ پھر آل مدینہ بعد میں انہوں نے بیعت توڑی ساروں نے،
یہی کہہ کر نا کہ بھائی ہم نے اس وقت جناب اپنے گردنوں سے یزید کی بیعت کا قلادہ اتار کر پھینک دیا کہ جب ہمیں یوں ڈر لگا کہ اب آسمان سے پتھر برسنے کو. تو پھر آپ دیکھا ہے آپ نے کہ بھائی تمام صحابہ میدان جنگ میں اترے اور 10,000 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہوئی اور یزیدی فوج سے ٹکرا گئے. واقع حرہ جو پیش آیا تو یہ صحابہ کرام ہی تو تھے نا جی جو لڑے، یزید کی فوجوں کے خلاف لڑے. تو حضرت عمر فاروق کا یہاں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک واضح موقف تھا. اور وہ موقف یہ تھا کہ بھئی جب کسی حکمران کی بیعت آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے نا وہ نہ نکلے. ان کے پاس وہ ایک روایت تھی جس روایت کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر ایک کالا حبشی غلام بھی تم پر مقرر کر دیا جائے تو تم اس کو بھی جناب وہ حاکم جو ہے نا وہ تسلیم کر لیں. یہی روایت حضرت علی کی خلافت کے دور میں لوگوں کو نہیں سنائی گئی کہ جب حضرت علی خلیفہ ہے تو ہر حال میں ان کی بیعت کرنی ہے؟ یعنی اس وقت بھی ناقدین نکل کے الگ ہوئے نا، خارجی ٹولہ بھی تو الگ ہوا نا. دیکھیں خارجیوں کے حوالے سے تو اہل سنت کا واضح موقف ہے، وہ گمراہ ہو گئے. باقی دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو حضرت علی کے ساتھ سارے صحابہ تھے. یہاں پر بھی یہ گمراہی پھیلائی جاتی کہ جی حضرت علی کے ساتھ صحابہ نہیں ہوئے. بھائی حضرت علی کے ساتھ صحابہ سارے تھے. 96 بدری صحابہ تو امام زرقانی نے لکھا ہے کہ 96 بدری صحابہ تو صرف جنگ صفین میں حضرت علی کی جناب جھنڈے تلے کھڑے تھے. 1500 صحابہ تھے جو بیت رضوان والے اور دیگر جو ہے نا وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے ہیں حضرت علی کے لشکر میں. کیسے کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی کے ساتھ ہی تھے؟ حضرت مولا کائنات کے ساتھ سب صحابہ کرام تھے. اور جنگ جمل میں بھی تھے. دیکھیں جنگ جمل میں بھی تو مولا کائنات کے ساتھ تھے. دیکھیں جنگ جمل میں ابتدان وہ پکچر واضح نہیں ہوئی تھی جتنی بعد میں جنگ صفین میں جا کر ہو گئی. اور پھر جنگ جمل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آگے مقابلے میں ہستیاں کون تھی. اس وجہ سے لوگ زیادہ کنفیوز تھے کہ یار ہم یہاں پر کیا کریں. لیکن اس کے باوجود لوگ کھڑے ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی ہمرکاب ہو کر انہوں نے جنگ کی. خود مطلب اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں موجود ہیں یا خود صحابہ کرام کی وہاں پر پریزنٹس ان کی حاضری موجود ہے. اچھا قبلہ یہ ایک بات سنی جاتی تصوف کے لوگوں سے جوڑی جاتی ہے، انہوں نے مشہور کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولادیں زیادہ تھیں. ایک شادی ان کی جنات میں بھی ہوئی ہے، جنی کے ساتھ ہوئی ہے، اور جناب محمد بن حنفیہ کو ان سے جوڑا جاتا ہے. اس میں کس حد تک خلاف؟ بالکل کس بیانی ہے، قرآن و سنت کے جو ہے نا یہ بالکل خلاف ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. کیونکہ انسان جو ہے نا یہ کسی صورت میں مطلب نہ میڈیکلی جسے کہتے ہیں سائنسی طور پر، کسی طور پر نہ شرعی طور پر یہ بات قابل قبول ہے ہی نہیں کہ جن انسان کے اوپر جناب وہ اس کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ وہ مخلوق ہی الگ ہے اور یہ مخلوق ہی الگ ہے. وہ ایک آگ اور اس سے پیدا کی ہوئی جو ہے نا وہ مخلوق ہے جس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اپنی شکل کو تبدیل کر سکتی ہے. تو انسان بالکل الگ ہے. تو اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جنات کے احکام الگ ہیں اور انسانوں کے احکام الگ ہیں، طہارت کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، ولادت کے معاملات میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. یہ ایسے گپ ہی اس کو آپ سمجھیں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو. بہت سے لوگ اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جائے، علیہ السلام نہیں لگائیں گے ہم. اس بحث کی وجہ کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے؟ ہم تو محبت میں لگاتے ہیں، اس پہ تو اس خانوادے پہ سلامی تو ہے. دیکھیں یہ جو بعض لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ رضی اللہ والے اور نے تے علیہ السلام والے اور نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہیں گے، ہم ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہیں گے. اور وہ یہ بڑے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل جہالت ہے. حضرت اہل بیت اطہار ہوں، حضرت اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ یہ پروٹوکول ان کو قرآن نے دی ہے. تو ان کا قرآنی پروٹوکول کون ان سے چھین سکتا ہے؟ تو لہٰذا اگر کہہ دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تو یہ کوئی میری جان استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ان کی بیدبی نہیں ہے، یہ ان کا وہ پروٹوکول ہے جو قرآن نے ان کو دی ہے. علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ ایک عزت افزائی ہے. علیہ السلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ان پر سلامتیاں نازل ہو.
آپ نے چلیں اچھا کیا یہ سوال پوچھ دیا, میں آج اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بحث اہل سنت و جماعت کے ہاں موجود ہے کہ کیا غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کا یہ پروٹوکول دینا چاہیے یا یہ پروٹوکول نہیں دینا چاہیے. اگر ہم اس کو پوری تحقیق کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر یہ اختلاف محدثین کرام کا اور متکلمین اور فقہا کا ہے. محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک عزت افزائی ہے, یہ پروٹوکول ہے, یہ دعائیہ کلمات ہیں, یہ کسی کے لیے بھی, حتیٰ کہ امام بخاری کی یہ موقف ہے کہ سلام تو چھوڑیں, آپ درود بھی بھیج سکتے ہیں غیر انبیاء پر. یعنی ہم ویسے کہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جی آپ کہہ سکتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ موقف کس کا ہے؟ امام بخاری کا ہے, اور امام بخاری نے اس پہ پورا چیپٹر باندھا ہے, بلکہ انہوں نے صحیح بخاری میں علیہ السلام ہی لکھا ہے. وہ میں آ رہا ہوں اس طرف. انہوں نے ایک پورا جو ہے نا وہ چیپٹر باندھا ہے کہ حل یصلی علی غیر النبی ام لا, کیا غیر نبی پر درود بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے اس پر پھر آگے روایتیں لکھی ہیں کہ بھیجا جا سکتا ہے. صحیح. جیسے قرآن میں بھی ہے نا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, حدیث موجود ہے یا اللہ آپ ابو اوفا کی اولاد پر درود بھیج. تو یہ ایک واضح موقف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, اور انہوں نے اس پر دلیل دی. اور اسی طرح دیگر محدثین کرام کا بھی کہ درود آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ درود بھی بھیج سکتے ہیں اور سلام بھی بھیج سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی. فقہا یا بعض متکلمین کہتے ہیں نہیں, ان کا ایک موقف ہے کہ یہ جو علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یعنی درود اور سلام, یہ ایک اسپیشل پروٹوکول انبیاء کے لیے ہے, تو غیر انبیاء کو کم از کم اس پروٹوکول میں ہم داخل نہیں کر سکتے. یہ اس وجہ سے انہوں نے منع کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ آپ نہیں بول سکتے. اب سلام کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. میں نے کیا کہا؟ نہیں ہے. فقہا, متکلمین اور محدثین کا سلام کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. پچھلے زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. صحیح. ہاں ایک جگہ ہوا امام جوینی کا جھگڑا. امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام الحرمین, ان کا یہ موقف ہے کہ درود اور سلام یہ دونوں مترادف ہیں, لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی غیر نبی کے ساتھ آپ سلام کا صیغہ نہیں پڑھ سکتے. اور اس چیز کو بعض محدثین نے جیسے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی یا امام ابن حجر نے ان کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سلام کا صیغہ نہیں پڑھ سکتے غیر انبیاء کے ساتھ, تو اس وجہ سے یہ بنیادی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک درود اور سلام یہ دونوں مترادف ہیں. صرف ان کے نزدیک؟ ہاں یہ صرف ان کے نزدیک. باقی چونکہ جمہور جو علماء ہیں ان کا تو موقع بھی ہے کہ درود الگ ہے اور سلام الگ ہے, لہذا غیر نبی کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام, علیہ السلام, یہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے کتابوں کے اندر والے بیت کے ناموں کے ساتھ جو ہے نا وہ علیہ السلام لکھتے تھے, اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ. اور یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ آل اور اصحاب میں فرق ہو جائے کہ یہ ہستی اہل بیت میں سے اور یہ ہستی جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے. اس وجہ سے آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے جو ایک تو نا ہمارے پاکستان کے اندر جو کراچی کی ایک وابی مطبع کی چھپی ہوئی کتاب ہے بخاری شریف جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں تو نہیں ہے, لیکن جو اصل جو نسخے ہیں بیروتی ابھی جتنے بھی چھپ رہے ہیں ان میں سب کے اندر جناب اہل بیت کے ناموں کے ساتھ سیدہ زہرا کے نام کے ساتھ علیہ السلام موجود ہے, اور مولا علی کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام, حسنین کریمین کے ناموں کے ساتھ سلام کا جو ہے نا وہ لفظ موجود. ترجمہ کرنے والے نے خیانت کی نا, پھر ترجمہ کا کام ترجمہ کرنا ہے, وہ تو ویسے ہی ترجمے کی بات ہی نہیں ہے نا. جو انہوں نے ان نسخوں سے نقل کر کے یہاں چھاپے نا پاکستان ہندوستان میں, تو اس میں انہوں نے یہ پروٹوکول جو تھے وہ ان کو ختم ہی کر دیا. ان کا حق نہیں تھا. نہیں غلط کی ہے, یہ تحریف ہے. یہ تو ایک آپ تو بزرگ کسی کے نسخے کے کوئی لفظ اگر آپ نے تصحیح کرنی بھی ہے تو آپ حاشیے میں کر سکتے ہیں کہ جی یہاں یہ تھا اور یہ تھا. تو اس وجہ سے آج بھی جو نسخے پرانے آپ کی یہاں نیٹ پہ, اب تو خیر بڑا سوشل میڈیا نے فائدہ بھی دے دیے, اب یہاں کوئی بھی بندہ ڈاؤن لوڈ کر لے
جو پرانے بخاری اور مسلم کے نسخے ہیں، یہ پرانی حدیث کی کتابوں کے ان کے جو مخطوطات ہیں، تو ان میں واضح طور پر علیہ السلام جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر۔ ایک مزیدار سوال ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے، اور میں تھوڑا سا اس موضوع کو تھوڑا نا اور بالکل بیان کلیئر کر دوں سلام کے حوالے سے، تاکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہو۔ اس میں اگر اہل سنت و جماعت کے بزرگوں میں سے کسی نے منع بھی کیا ہے تو وہ تشبہ روافض کی وجہ سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی رافضی چونکہ اس کو انبیاء کا پروٹوکول نبیوں سے افضل سمجھ کر ان ہستیوں کو دیتے ہیں، لہذا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ایسے بے شمار کام ہیں کہ جو رافضی کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا ہے فتاوی عزیزی میں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تشبہ بالروافض غلط کاموں میں حرام ہے، اگر اچھے کام میں تو کسی غلط آدمی کا تشبہ اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اب مثلا میں اپنے مسلک کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ بھئی اب داڑھی ہماری بھی ہے، اور داڑھی جو ہے نا وہ وہابیوں کی دیوبندیوں کی بھی ہے، تو اب ہم کہیں جی کہ چونکہ وہابیوں کی داڑھی ہے لہذا ہم داڑھی نہیں رکھیں گے۔ تو بھائی یہ جو اچھا کام ہے اگر وہ کسی دوسرے مسلک کے دوسرے لوگوں کا بھی ہے تو اس میں کوئی تشبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تشبہ وہ چیز ہے کہ جو ان کی الگ تھلگ سے ایک پہچان ہو تو آپ اس کو اختیار کریں، تو وہ اس تشبہ سے اسلام نے منع کیا ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اب یہاں تو یہ تشبہ ہی نہیں ہے۔ اب دیوبندی بھی رضی اللہ کہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہم بھی رضی اللہ کہتے ہیں، شیعہ بھی انبیاء کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو اب یہاں بھی چینج کر دیں، کہیں جی وہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ہم کچھ اور نکال لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے تو لاکھوں سلام جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار پر جو انہوں نے بھیجا ہے، تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں بھی چلیں ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا دعوت اسلامی کے حوالے سے، تو میں نے ایک لفظ وہاں بولا تھا کہ بہت ساری خطائیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطا ہے، تو انہی خطاؤں میں سے ایک خطا دعوت اسلامی کی کتابوں میں ہے کہ ان کی کتاب ہے گھروں میں بولے جانے والے کفریہ الفاظ، تو اس کے اندر اوپر ہیڈنگ جو انہوں نے ٹاپک کی دی ہے تو وہ ہیڈنگ دی ہے کہ جناب انبیاء علیہ السلام کی بے ادبیاں، اور پہلا ہی سوال اس چیپٹر میں ہو رہا ہے کہ کیا غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہاں کا جی نہیں کہہ سکتے اور منع ہے۔ تو آگے جو حوالہ دیا ہے صاحب بار شریعت کا تو ان کا ایک اتنا سا ہے کہ بھئی نہیں کہنا چاہیے، یعنی نرمی۔ اب یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو عنوان انبیاء کی گستاخیاں، اور ان گستاخیاں سننے والا جب کھولتا ہے پہلے کتاب کا نام گھروں میں بولے جانے والے کفریہ کلمات، پھر آگے چیپٹر کیا آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں۔ اب ان گستاخیوں کے تحت پہلا ہی سوال آپ نے یہ کر دیا کہ بھائی غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہنا کیا ہے، اور آگے جواب کیا دے رہے ہیں جی یہ جناب منع ہے، تو جو حوالہ دیا ہے اس میں نہیں کہنا چاہیے، اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جس نے منع بھی کیا ہے تو ان کے نزدیک کراہیت تنزیہ تک، اور گستاخیوں میں ڈال رہے ہیں، اور آپ اس کو گستاخیوں میں ڈال رہے ہیں، تو اتنی بڑی زیادتی بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی کہ کسی اور بزرگ نے ایسا کیا ہے، اب اس میں کیا پتا وہاں ترتیب دینے والے سے خطا ہوئی ہے یا کسی وجہ سے بزرگ نے اس کو اس چیپٹر میں ڈال دی ہے، تو کیا یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی آیت ہے کہ جس کو آپ چیپٹر سے الگ نہیں کر سکتے؟ آپ اس بزرگ کی کتاب تو نہیں چھاپ رہے ہیں، آپ تو اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ایسی خاص ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ اتنے بڑے سخت عنوان کے تحت یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ واضح ہو گیا۔ اچھا مجھے میں آپ سے ایک دل کا سوال پوچھنے جا رہا تھا، اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہم سیدنا امام حسین کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سیدنا امام حسین کسی بھی کیفیت میں اگر چاہے جہاد کے لیے نہیں جا رہے، جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو ان سے محبت اور مودت کا سلسلہ جو شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بنائے لا الہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بنائے لا الہ سے مراد کیا لیں؟ یعنی ہم تمام لوگوں کا مرکز محور آپ کو قرار دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، یہ آپ اگر پہلے سوال کرتے تو اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کر لیتے، لیکن ابھی ہم اس کو شارٹ تھوڑا سا کر لیں۔ اس شعر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہ کلام کیا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ کلام نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عجیب بات ہے کہ حسین بنا الہ الہ ہیں، نبی بنا الہ الہ نہیں ہے، حضور بنا الہ اللہ ان کے لیے نہیں کہا گیا، صحابہ کرام کے لیے بنا الہ الہ نہیں کہا گیا، تو ان کے لیے بنا الہ الا اللہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟
اگر آپ یوں اعتراض کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا رجسٹر بن جائے گا سوالات کا کہ فلاں ہے تو فلاں کیوں نہیں. سب سے بڑا صدیق تو نبی ہوتا ہے تو صدیق اکبر ابو بکر کیوں ہے؟ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا نبی ہوتا ہے تو فاروق اعظم حضرت عمر کیوں ہیں؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے اکبر اور اعظم یہ اس میں تفضیل کے سیغے ہیں، اور اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگوں میں جو صفتیں پائی جائیں تو دوسرے کے مقابلے میں جس میں زیادہ ہو. تو اب اس کا مطلب ہے اکبر یعنی سب سے بڑا صدیق، تو پیچھے سب کس کو آپ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں تو عقلاً یہ ہے کہ انبیاء کو نکالنا مقصد نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جہاں یا شاعر نے گفتگو کی ہے تو یہاں ایک انداز ہوتا ہے جس کو صنعت ہوتی ہے شعر کے اندر جس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور وہ شعراء استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ تیرا چہرہ مجھے چاند کی طرح لگ رہا ہے، یا کوئی اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں جی کہ میں اتنا محبوب چاند کی نہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اب یار دریا تو نہیں بہے نا، حضور بہت روئے لیکن دریا نہیں ہے. یہ ایک سنت ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ دیکھو شاعر جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہی بندہ کہے گا کہ جو بندہ یہ کلام کی یہ جو عروض ہے، علم العروض ہے، اس سے جو ہے نا وہ واقف نہیں ہوگا، یا بلاغت سے جو ہے نا وہ واقف نہیں ہوگا. اب جب یہ تشریح ہوگی تو ہم آگے چلتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہاں پر حضرت امام علی مقام کو بنا الہ الا اللہ کہا تو بنیادی طور پر یزید اس کی تعویل جو ہم کریں گے ظاہری بالکل حقیقت واضح طور پر تو وہ سوال وہی ہے کہ انبیاء ہیں پہلے نمبر پہ، لیکن ہم اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی بزرگ کا کوئی کلام ہو تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، اس پر فتویٰ نہیں ٹھوسا جاتا. تو تعویل یہاں پر یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا یہ جو تصور ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے. حاکمیت اعلیٰ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور جو حاکم اعلیٰ ہوتے ہیں وہی حلال کرتے ہیں وہی حرام کرتے ہیں. تو یزید نے اپنے دور اقتدار میں وہ کام شروع کر دیے تھے جو بنیادی طور پر خدا کا کام ہے، حلال کرنا حرام کرنا. تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو یزید حلال کر رہا ہے، شراب کو حلال کر رہا ہے، بہنوں کے نکاح کو حلال کر رہا ہے، اور جو حلال ہے ان کو کیا کر رہا ہے؟ وہ حرام کر رہا ہے. تو اب گویا کہ وہ غیر اعلانیہ طور پر کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو امام حسین نے اس کے اس سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا. تو بنا الہ الا حسین یہاں گویا امام علی مقام نے نہ صرف شریعت اور دین کی حفاظت کی بلکہ آپ نے وہ جو حقیقی تصور توحید تھا اس تصور توحید کی بھی حفاظت. خوبصورت، بہت خوبصورت. ویسے الزامی بات ہو رہی ہے، آپ کے ایک بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یزید صاحب نے تو کچھ نہیں کیا تھا اور وہ ایک سب چیزیں ان سے منسوب ہیں، کوئی حلال حرام نہیں کہتے، بلکہ ان کو تو آپ ظاہر سننے میں آیا کہ بڑے نہیں. آپ اس میں شرما کیوں رہے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نام لیں، آپ نام لیں کہ بھئی قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی امام علی مقام کی شہادت میں جو ہے وہ یزید تھے. یہ ان کی خطا ہے. اور بھائی جب آپ آج سیدہ کائنات کو خطا پر کہہ رہے ہیں اور منہ کھول کر سارے کہہ رہے ہیں جی کہ کسی صحابی نے کچھ نہ بھی کیا اس کو کہہ دو خطا پر ہے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے. تو ایک بندے کی واضح جو امت کے نظریات کے خلاف بات ہے تو ہم تو کہیں گے کہ حضرت صاحب نے اس میں، حضرت قبلہ نے اس میں خطا کی، اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے. گو کہ انہوں نے بعد میں اس کو کور کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ انہوں نے قبلہ نعیمی صاحب کی عبارت پڑھ کر جو ہے نا مفتی غلام رسول جو ہے نا سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کی جناب انہوں نے عبارت پڑھ کر ان کا یہ میرا موقف ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہا تو اعلیٰ حضرت واضح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح طور پر فرمایا کہ بھائی جی یہ جو یزید ہے تو یہ ظالم جابر اور قاتل اہل بیت ہے، اور اس میں انہوں نے تمام ان جرائم کی نسبت جو ہے نا وہ یزید کی طرف کی ہے. اور پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساری زندگی یزید کو، خود امام حضرت عبداللہ بن عباس یزید کو حضرت امام علی مقام کا قاتل سمجھتے تھے، اور اس تمام سارے واقعے کا بنیادی مجرم اسی کو سمجھا جاتا ہے. اور میں یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جو آج تک یہ یزیدی اس کا جواب نہیں دے سکے. کوئی بھی یزید کا حمایتی چاچا ماما تایا، کوئی نانا چاچا دادا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا ہے، یہ جو اس کی روحانی نسل ہے ساری. تو وہ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی اگر یزید نے یہ کچھ نہیں کیا تھا، چلو یہ کہتے ہیں جی یہ تو شیعوں کی وجہ سے ہم متاثر ہو گئے، 1400 سال گزر گئے تو حقیقت کا ہمیں نہیں پتا، تو اس وجہ سے اس کے سارے انہوں نے لگا دیے تو ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اسی دور کے لوگ ہیں، جو محدثین ہیں، جو حدیثیں روایت کر رہے ہیں، تابعین تبع تابعین وہ سارے، انہوں نے کیوں یزید سے روایت نہیں لی ہے؟ کیا وہ پوری امت ہی رافضیوں سے جو ہے نا متاثر ہوگی؟ میں تو حیران ہوتا ہوں
کہ جب ان کو فضائل اہل بیت کے معاملات ہے، دفاع اہل بیت کی بات آتی ہے، ان کی بڑی بڑی کتابوں میں رافضی گھس جاتے ہیں. کوئی روایت بیان کرو کہتے ہیں رافضیوں کی روایت. اور بھائی رافضیوں کی روایت تمہاری اہل سنت کی سیاہ کے اندر کیا لے رہی ہے؟ پھر اعلان کرو نا کہ بھائی ہمارے نصاب کے اندر سارے رافضی گھسے ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں سارے رافضی گھسے ہوئے ہیں. اصل یہ آل محمد کے فضائل کو چھپانے کا جو ہے نا ایک بہانہ یہ لوگ کر رہے ہیں. وگرنہ ٹھیک ہے، ایسا ہے، ہم اصول محدثین کو مانتے ہیں کہ ایسی روایات ہیں کہ جن کا واضح طور پر وضع محدثین کی طرف سے جرح سے ثابت ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، تو ہم اس کو موضوع کہہ دیتے ہیں. یا اگر وہ رافضیوں کی جناب وہ وضع ہے تو اس کی طرف ہم جاتے ہیں. لیکن ہر جو فضیلت اہل بیت کی بات ہو جی رافضی اب کریں، ایسے گزارا نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ سوال ہے اور ہمیشہ قیامت تک یہ ان کا جو نا سوال ہمارا رہے گا ان سارے یزیدیوں سے کہ بتاؤ کہ پوری امت کے اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، ہزاروں راوی ہیں حدیث کے، تو ایک درجے میں تو صحابی کا بیٹا ہے نا جی یزید، حکومت بھی ہے، اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے، حضرت امیر معاویہ کا پتر ہے، حضرت جناب سیدہ ام حبیبہ کا بھتیجا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے. یعنی کتنا رشتہ ہے اس کا صحابہ کرام کے ساتھ، اسے آپ حدیث ہی نہیں لے رہے ہیں. اس کا مطلب اس خنزیر نے کوئی بڑی ڈینجرس قسم کی گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس لیے امت نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. یہ جو تم 1400 سال بعد آ کر اس کے جناب حمایتی بن کر کھڑے ہو گئے اور کہتے جی کہ فلاں یہ نہیں ہوا، تو یہ تم کدھر سے آ گئے؟ باقی اس کی تفصیل جو میری کتاب ہے میں نے اس پر سے اسی موضوع پر جناب والا لکھی ہے کہ ہاں کربلا کے واقعے کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے نا وہ یزید کی ہے. وہ میری کتاب ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور، اس کے اندر 100 صفحہ میں نے اسی موضوع پر لکھا ہے.